اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا سالانہ اجلاس 1945 سے اب تک سال بھر میں ایک دفعہ ستمبر کے تیسرے منگل کو شروع ہوتا ہے، جس میں اقوام متحدہ کے تمام ممالک رہنما یا ان کے وزرائے خارجہ بطور ملکی ترجمان شرکت کرتے ہیں۔ سال بھر میں تمام ممالک کے رہنما شرکت کر کے مسائل کے حل کے لیے رائے طلب کی جاتی ہے یا قرارداد پیش کی جاتی ہے، جس میں سے بڑے مسائل 2/3 اکثریت کے ساتھ پاس ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اقوام متحدہ کی شق نمبر 1 کے تحت اقوام متحدہ کے مقاصد میں سے مشترکہ مسائل سے بین الاقوامی امن اور تحفظ کو قائم کرنا، قوموں کے درمیان دوستانہ تعلقات کو بڑھانا، بین الاقوامی اقتصادی، سماجی، ثقافتی اور انسانوں کی بہتری سے متعلق گتھیوں کو سلجھانے کی خاطر بین الاقوامی تعاون پیدا کرنا، انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں عزت پیدا کرنا، ایک ایسا مرکز پیدا کرنا جس کے ذریعے قومیں رابطہ عمل پیدا کر کے ان مشترکہ مقاصد کو حاصل کر سکیں۔ آرٹیکل نمبر 2 کے تحت تمام رکن ممالک کو مرتبہ برابری کی بنیاد پر ہے۔ اگرچہ اقوام متحدہ نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں ناکام بنانے، ظلم و ستم کے روک تھام کے لیے تاحال کوئی قابل ستائش اقدامات نہیں کیے ہیں جس کو بنیاد بنا کر یہ کہا جا سکے کہ کوئی اسلامی ملک اس بنا پر محفوظ ہے کہ وہ اقوام متحدہ کا رکن ہے۔ اقوام متحدہ نے اپنی روایات برقرار رکھتے ہوئے سال 2018 کے ماہ ستمبر کے 25 ستمبر بروز منگل کو 73ویں سالانہ اجلاس کا انعقاد کیا۔ اس سال کے سالانہ اجلاس کا موضوع اقوام متحدہ سے متعلقہ تمام افراد، پرامن، مساوی اور پائیدار معاشروں کے لیے عالمی قیادت اور مشترکہ ذمہ داریاں تھا۔ پاکستان کی طرف سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت کر رہے تھے۔ سب سے اہم اور خوشائند بات یہ تھی کہ شاہ محمود قریشی نے ہماری قومی زبان اردو کی اہمیت کو برقرار اور اپنی قومی زبان سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے پہلی بار اردو زبان میں خطاب کیا، جس کو مبصرین اہمیت کا حامل قرار دیتے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ مجھے اپنی زبان پر فخر ہے، یہ میری قومی شناخت ہے اور میں انگریزی زبان کا محتاج نہیں ہوں۔ عمران خان نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اقوام متحدہ کے سالانہ اجلاس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ خاکوں کا مسئلہ عالمی فورم پر اٹھائیں گے۔ وعدے کی تکمیل کرتے ہوئے تقریر میں سب سے پہلے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مسئلہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمی فورم پر اٹھایا، جو کہ ہر مسلمان کا ایمانی فرض اور بحیثیت اسلامی سپر پاور پاکستان کی اولین ذمہ داری تھی، جبکہ کلبھوشن یادیو کا معاملہ پہلی دفعہ عالمی سطح پر اٹھا کر بھارتی دہشت گردی کا منہ توڑ جواب دیا۔ اسی طرح انہوں نے بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج کے بے بنیاد الزامات کو مسترد کرتے ہوئے ایسا دبنگ موقف اختیار کیا کہ بھارت کو کہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان عالمی مفادات کے حصول کے لیے کوشاں رہے گا۔ پاکستان قومی مفادات اور سلامتی کے تحفظ پر کسی قسم کی سودے بازی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ بھارت کو پاکستان کے صبر کا امتحان نہیں لینا چاہیے، جبکہ مظلوم مسلمانوں کا درد دل میں لیے کشمیر، فلسطین اور دیگر ممالک میں مسلمانوں کے قتل و غارت اور مظالم پر ببانگ دہل ایسا موقف اختیار کیا جو قابل تحسین اور قابل داد ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا، دنیا ایک دوراہے پر کھڑی ہے۔ آج عالمی اصول متزلزل دکھائی دیتے ہیں۔ مشرق وسطی کے حالات باعث تشویش ہیں۔ قوم کی ترجمانی کرنے پر پوری قوم کو حکومت وقت اور وزیر خارجہ کی بھرپور تحسین کرنی چاہیے، تاکہ اس معاملے کو یوں اقوام متحدہ کے ایوانوں میں پہنچا کر پوری قوم کی ترجمانی کا حق ادا کیا جائے۔ دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو۔